وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 1 سے 8، حصہ ہشتم 27:8 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع: کیا ہم نے عملی طور پر قرآن سے ہدایت لینی چھوڑ دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والطور. کوہ طور کی قسم. وکتاب مسطور. اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور. کشادہ اوراق میں. والبیت المعمور. اور آباد گھر کی. والسقف المرفوع. اور اونچی چھت کی. والبحر المسجور. اور ابلتے ہوئے دریا کی. ان عذاب ربک لواقع. کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما له من دافع. اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ: والطور، کوہ طور کی قسم، و کتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو کھلے صحیفے میں ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم. ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہم سورہ طور کے مضامین کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ یہ حسی دلائل ہیں، یعنی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں، ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان دین کے بارے میں سوچنے یا سمجھنے، سوچ اور سمجھ سے کام بھی نہیں لے رہا، نمبر 1. دوسرا، یہ سوچنا اور سمجھنا بھی چاہتا بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں، ایک بات میں اطمینان سے آپ کو کہوں، جب آپ ایک منزل کا انتخاب کر لیتے ہیں اور وہ آپ کی نظر میں پسندیدہ ہو جاتی ہے، منزل، کوئی بھی منزل، دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ گرمی کا موسم ہے اور ایک نواب شاہ میں یا جہاں زیادہ گرمی پڑتی ہوتی ہے تو اور ایسی فیملی ہے جس کے پاس پیسے وغیرہ ہیں، سب کچھ ہے، تو ان کے سامنے مثال کے طور پہ لاہور
لاہور میں نسبتاً کم گرمی ہے نواب شاہ کی نسبت، فرض کر لیں مثال، اور کالام ہمارے وہ ہے سوات کا ایک علاقہ ہے کالام، وہاں جو ہے موسم ٹھنڈا ہے، بالکل ٹھنڈا ہے، اور ان کا ارادہ ہو گیا کلائمیٹ چینج کا، موسم سے لطف اندوز ہونے کا، ٹھنڈے موسم سے، تو یہ انتخاب کر لیتے ہیں کالام کا، مثال دے رہا ہوں تو سمجھنے کے لیے۔ اب انہوں نے ایک جگہ پسند کر لی رہنے کے لیے، 1 مہینے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا، کہتے ہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ جو سیزن گزارتے ہیں ٹھنڈے علاقوں میں وغیرہ وغیرہ، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے سیزن گزارنے کا ارادہ کر لیا، سخت گرمی کا موسم ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، انہوں نے کالام میں ہوٹل بک کرا لیا، اور اب یہ جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ راستہ مثال کے طور پہ لاہور سے ہو کے گزرتا ہے، لاہور میں نسبتاً موسم نواب شاہ سے تو ٹھنڈا ہے، لیکن انہوں نے ایک منزل کا انتخاب کر لیا ہے، اب شاید یہ لاہور میں رکیں بھی نہیں، راستہ تو ہو کے جاتا ہے لیکن لاہور اب ان کی سوچ میں کالام ہے بس۔ دیکھیں یہ میں نے مثال دی آپ کو، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا ہی ہماری منزل ہے، یہ ہم نے شعوری یا غیر شعوری طور پہ ایک فیصلہ کر لیا ہے، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا یہ چھوٹے بچے آپ کے 2-3 سال کے کیسے وہ بس اپنے کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات میرا وہ ہے نواسا ہے تو 3 سال عمر ہے یا جو بھی ہے، تو اس کے ہاتھ میں کارٹون ہوتا ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتا، کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ دیکھیں میں اسی ماحول میں رہ رہا ہوں نا، تو میں عبرت کے لیے کچھ باتیں نوٹ کرتا ہوں۔ اب اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور پسندیدہ کارٹون ہے، بعض اوقات ماں کی بھی بات نہیں سنتا، وہ ماں بلاتی ہے وہ تو اپنے لگا ہوا ہے۔ اور ابھی ایک اور ابھی واقعہ ہوا، تو یہ دوسرے میں اپنے نواسے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی تقریباً 3 سال کی عمر کا ہے، تو ماں نے اس کو کارٹون پکڑا، اب وہ جو ہے چپکا رہتا تھا ہر وقت، یعنی چپکا رہتا ہے ابھی بھی، یہ ابھی میں 2022 آج آخری دن ہے 2022 کا 31 دسمبر ہے، تو امی 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 امی، اور اب ماں کو کچھ کام ہوگا تو اس نے یعنی ہمارے کمرے میں اسے بٹھا دیا اور ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ اب وہ امی چلی گئی پھر کمرے سے باہر، میں آیا، میں نے دیکھا، میں نے آواز دی، تو وہ تو نانا کی آواز کیا سنے گا، اب اس کو پسندیدہ وہ کارٹون ملا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی رسپانس دے رہا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ دیکھیں یہ میں مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، ہم نے ایک چیز پسند کر لی ہے اور وہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی طرف تم نے توجہ نہیں کرنی، تم نے آخرت کا گھر میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ہمیں کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ یہ تو دیکھیں ایک مختصر زندگی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ زندگی ہوشیاری سے گزارتے ہیں، یعنی احتیاط سے، تقوی والی، اس کے بعد آپ کے لیے موجہ ہی موجہ ہے۔ فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، ابھی اسی میں متقین کا وہ حال آئے گا نا، آخذین ما آتاہم ربہم ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اب کھاؤ پیو عیش کرو اچھے طریقے سے، خوشی سے۔ متقین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، تو
تو وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. یہ سارے مزے ہیں، حقیقی مزے ہیں اور دائمی مزے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا مَا عِندَكُمْ يَنْفُدُ، اے انسان تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم سب جانے والے ہیں دنیا سے. اب میری زندگی کتنی رہ گئی؟ چراغ سحری ہوں بجھا چاہتا ہوں. بجھنے کے قریب ہے یہ زندگی کی جو سفر ہے، آخری منازل ہے. مطلب ایک کم 70 سال ہو جائے گی ابھی میری. اگلے دن سے میں ایک کم 70 کی کہانی سناؤں گا آپ کو. اچھا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک جگہ پسند کر لی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہمیں اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے برا مناتا ہے اس بات کا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب کے قابل بناتا ہے. جو وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. کہ اگر تمہارے والدین، اگر تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے جوڑے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، جو تم نے مال کما کے رکھا ہے اور جس تجارت سے تم نقصان محسوس کرتے ہو اور جن گھروں میں تم رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں محنت سے، تو اب تم عذاب کے قابل ہو. دیکھیں، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، قصے کہانیاں نہیں. نو، رسول کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی بڑی نامور شخصیات ہیں، ایک قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں اور پھر قصے کہانی شروع کر دیتے ہیں. یہ ہوا اور وہ ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا، اور کبھی ہنسانے والی باتیں، کبھی لطیفے سنانے شروع کر دیتے ہیں. یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. ما ہوا بالہزل، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ مذاق نہیں ہے. یہ دنیا ایک مقصد کے تحت ہے اور یہ مذاق نہیں ہے. ہمارے بعض علماء نے تو جو نام نہاد ہیں مذاق بنا ہوا ہے دین سے. کوئی ٹھوس بات بتاتے نہیں ہیں، قصے کہانیاں ادھر ایسا ویسا ایسا ویسا. خیر، بہرحال مضمون میرا یہ ہے کہ ہم نے ایک جگہ پسند کر لی ہے، اب دوسری جگہ ہمارا دھیان جاتا نہیں ہے. منزل تو آخرت ہے، اس پر ہمیں یقین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سورہ طور میں حصی دلائل دے رہے ہیں جو آپ کے حواس خمسہ کے اندر ہے. اور گزشتہ سبق میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیت المعمور کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور وہ یعنی آدھے میں رہ گیا تھا. اب دیکھیں، کتاب اور ایک مقام حصی طور پہ بیت المعمور، اسے ہم دیکھتے ہیں اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا گھر قرار دیا ہے، اور اس کی طرف فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بیت المسجد حرام، احترام والا گھر، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے. دیکھیں، یہ سارے انتظامات ہیں ہدایت کے. سب سے پہلے ہادی آیا ہے دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے. پہلے ہدایت آئی ہے، بعد میں سلسلہ انسانیت شروع ہوا ہے. بات نوٹ کریں، یہ حصی دلائل ہے. آپ اس سے تاریخی بات ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. طوفان نوح جو ہے وہ آر کشتی کے کچھ نشان بھی ہمیں مل گئے.
نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے، قوم سمود کی یادگاریں موجود ہیں، قوم عاد کی یادگاریں موجود ہیں، قوم لوط کے تباہ شدہ بستیاں موجود ہیں. تو یہ ساری حصی چیزیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج کا مسلمان کسی چیز کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا. جو دنیا کے علاوہ جو بھی چیز ہو اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی. ورنہ دوزخ کا عذاب اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تو کھولتا ہوا پانی ہے. اس وقت اگر آپ ابلتا ہوا پانی پئیں یہ ہونٹ جل جائے گا لیکن یہاں ناف تک نہیں آئے گا. اوپر والا ہونٹ جل جائے گا لیکن اوپر جہنم کے پانی کی جو گرمائش ہے وہ اتنی ہوگی. پھر انتریاں فقط معاہم، انتریاں گل کے نیچے سے نکل جائیں گے. یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لہم من جہنم مہاد و من فوقہم غواش، نیچے بستر آگ کا، اوپر آگ. بڑی ہیبتناک جگہ ہے. جہنم یصلونہا، یہاں بھی جو 8 آیات ہم پڑھنے اس میں اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کر رہا ہے. دیکھو اگر ان چیزوں سے بھی تم نے دلیل نہ لی تو ان عذاب ربک لواقع، تم پھر مجرم ہو. دیکھیں یہ تمام جو سبق ہے نا اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے. یہ دیکھو میرے حصی دلائل، کوہ طور کو دیکھو، لکھی ہوئی کتاب تمہارے پاس ہے قرآن مستور، ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ہی کتاب، لکھی ہوئی کتاب کھلے، اس کے مضامین کھلے ہیں اور آباد گھر ہم دیکھ رہے ہیں، سقف المرفوع. تو یہ ساری نشانیاں ہیں. اگر اس سے بھی تم فائدہ نہ لو، یعنی سبق نہ لو، تو تم عذاب کے مستحق ہو. جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، تو یقیناً آج کا مسلمان اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے. یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں لیکن ہے ایسا. دیکھیں مسلمان مغلوب نہیں ہوتا، لیکن آج کا مسلمان مغلوب ہے اور رو رہا ہے، یعنی پست ہے، غلامی کی پستیاں ہیں. یہ محتاج ہے دوسرے لوگوں کا. کبھی سعودی عرب امریکہ سے دوستیاں پکی کرتا ہے، آج کل چائنا سے اس کی دوستیاں ہو رہی ہیں، کبھی روس کے دورے ہو رہے ہیں، کبھی یہ ہو رہا ہے. اب دولت تو اس کے پاس بہت ہے لیکن وہ دنیا میں ایسے نہیں رہ سکتا. مسلمان تو اکیلا ہوتا ہے، ایک اللہ کا لشکر ہوتا ہے، اور اغیار کے ساتھ اس کی دوستی نہیں ہوتی. ہم نے تو دوستیاں بنانی شروع کر دی ہیں. وہ چین جو یعنی دہریہ ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے نہ اللہ کے دین کو مانتا ہے، تو اس سے تعلقات بڑھے. پاکستان کیا، شہد سے میٹھی اور سمندروں سے گہری دوستی، گہرا دوست. یہ آپ کے یعنی آپ کے بڑے کہتے ہیں جو وزیر اعظم ہیں آپ کے، اور کوئی ایک لفظ تک نہیں کہہ رہے جو وہاں پر وہ چین میں ظلم کر رہا ہے. اوغیور قوم مسلمان قوم ہے. بہرحال دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں موجود ہیں. میں بیت المعمور کی بات کر رہا تھا، آباد کر، تو میں اس میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک قبلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کر دیا. نماز کا نظام ہے، ظاہر ہے کہ ایک رخ ہوگا، اور وہاں علامتی طور پہ جو ملتزم ہے اور وہ گھر جو ہے اس کا جب آپ طواف کرتے ہیں تو یہ ساری نشانیاں ہیں. پھر وہ مقام ابراہیم ہے، پھر صفا مروہ ہے، یہ ساری نشانیاں ہیں. پھر آپ شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں اور وہاں پر سٹے کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں ارکان. تو بیت المعمور کی ہم بات کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا میں آپ کو بتا رہا تھا. دیکھیں یہ انتظامات کس نے کیے ہیں؟ کتاب
اور بیت المعمور. تو بیت المعمور مطلب خانہ کعبہ. یہ انتظام کس نے کیا ہے؟ کس کے حکم سے یہ بنا ہے؟ کس نے اس کو آباد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ دعا ابراہیم ہے، وہ ظاہر ہے کہ جو یعنی دعا تھی، جو پکار تھی انہوں نے لگائی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، وہاں پہ اعلان ہوا لوگوں کو، ابراہیم علیہ السلام نے بلایا. آج کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں طواف رکتا نہیں ہے، الا یہ کہ نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے تو طواف، ورنہ فرض ہوتے ہی لوگ مطوفین طواف شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہدایت کے ذرائع ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور دیکھ رہے ہیں ہم، اور اس سے سبق لینا ہے. اور سبق کیا لینا ہے؟ کہ میری پیدائش بے مقصد نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، اور میں نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، اللہ کو منزل بنا کے. یہ سارے دلائل اس میں پوشیدہ ہیں. پوشیدہ کیا ہے؟ ظاہر ہیں. بیت المعمور، کتاب مستور، والطور، یہ سارے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی انسان کی ہدایت سے غافل نہیں ہے. ان علینا للہدی، واشگاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ ہدایت میرے ذمہ ہے. ان علینا للہدی، ہدایت میرے ذمہ ہے. تو وہ ہدایت، اب ظاہر ہے کہ ہدایت جب آپ کے ذمہ ہو جاتی ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو یعنی اور ہدایت دی بھی ہے، تو اس کا ایک نتیجہ نہیں ہوگا. جو ہدایت کے خلاف زندگی گزارے گا تو وہ مجرم قرار ہوگا. اور یہ مجرم آج کون ہے؟ سب سے بڑا مجرم آج کا مسلمان ہے. اس نے اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے. آپ دیکھ لیں، یہ تو دیکھیں کوئی ڈکی چبھی بات تو نہیں ہے. وضاحت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کا مسلمان زبان حال سے اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ ہم سب کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمیں کتاب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. دین کو تو آپ نے فرقوں میں بانٹ دیا ہے، ہر فرقہ دوسرے کو باطل، مشرک، کافر، بدعتی قرار دے رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکاری ہے کہ اس کے تو عقائد غلط ہیں. تو اور یہی بات جو ہے وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، میں ضرور شیئر کروں گا آپ سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ تم پر ایسا ضرور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے. فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. میری بات تو نہیں ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دیکھیں، مسجد کے ممبر سے آج حق نہیں بیان ہو رہا. جو بیٹھا ہوا ہے اس کو خود علم نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کی تو میں بات نہیں کر رہا، بہت سے علماء حق ہوں گے وہ بیان کر رہے ہوں گے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، میری عمر مطلب ایک کم 70 سال آج کے دن پہ پوری ہو گئی. مسجد کے ابھی ظاہر ہے کہ یہ جمعے وغیرہ میں تو امام یا خطیب تو نہیں ہوں اور جاتا ہوں. کبھی میں نے مسجد کے ممبر سے یہ بات نہیں سنی جو آپ کو میں بتا رہا ہوں. قصے کہانیاں، مسائل، قربانی کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، دین کی حقیقت میں نے کبھی نہیں سنی کہ دین ہے کیا، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، کس کے لیے پیدا کیا، میں کون ہوں. میری حقیقت بھی کبھی میں نے مسجد کے ممبر سے نہیں سنی. میں نے نہیں سنی، ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں.
مساجد آباد. اب ہماری مسجد میں سولر سسٹم لگا ہوا ہے، پوری ٹائل سے مزین ہے. سردیوں میں گرم پانی، سردیوں کے لیے پینے کا ٹھنڈا پانی، اور سب آرائش، قالین، پنکھے، کولر. بعض مسجدوں میں تو اے سی بھی ہوتے ہیں، جو بڑے علاقے ہوتے ہیں اے سی لگے ہوتے ہیں. ہدایت نہیں ہے. وہ امام تنخواہ والا امام ہے، اس کو اپنی تنخواہ سے غرض ہے، اور بس چند ایک مسائل وہ بیان کر دیتا ہے. بات ایسی بھی میں مسجدیں دیکھی ہیں کہ جمعے کا وعظ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ، بس خطبہ. وہ یعنی میں نے خود ایسی مسجد میں نماز پڑھی، بیٹھا مطلب سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ہوتا ہے نماز کا وقت تو اذان دے دی جاتی ہے، پھر امام خطبہ پڑھ لیتا ہے کتاب سے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مطلب فارغ ہو جاتے ہیں سب، نماز جمعہ ہو گئی. یعنی وہ قصے کہانیاں بھی نہیں بیان ہو رہے وہاں. بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ سوچیں. یہ انتظامات اللہ تعالیٰ نے پورے انتظامات کیے ہیں. پھر آخرت کے دلائل اللہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ حصی دلائل بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری نشانیاں ہیں. کوہ طور، کتاب، اور بیت المعمور، جو کہ ہدایت کی یعنی ام القرا، یعنی شہروں کی ماں اور مرکز ہدایت. اب وہاں بھی ہدایت نہیں ہے. آج دیکھ لیں، آج ہدایت ہے ہی نہیں دنیا میں، کوئی پیش نہیں کر رہا. عالمی سطح پہ، انفرادی سطح پہ اگر کچھ لوگ ہیں، لیکن اس کے کوئی اثرات تو نہیں ہے. نہ کوئی جماعت بن رہی ہے اور نہ کوئی ایسا ہلچل ہو رہی ہے. کفر کا غلبہ ہے، تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں. ہم سب دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں. آج کا مسلمان دنیا دار ہے، دنیا کی طرف رخ ہے، دنیا ہی اسے پسند ہے. اللہ کی بندگی وہ کرنا نہیں چاہتا. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. آج قرآن میں ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، ہم لینا نہیں چاہتے. یعنی قرآن سے ہم ہدایت لینا نہیں چاہتے. آپ دیکھ لیں، یعنی حد ہے کہ جو نصاب تعلیم ہے اس میں قرآن فہمی کا کوئی مضمون نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. 15-16 سال بچے پہ لاکھوں یا ہزاروں لاکھوں روپے آپ لگا دیتے ہیں. بچے کو قرآن سمجھ میں نہ سمجھایا ہی نہیں جاتا، نہ والدین اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. کبھی کوئی آپ نے سٹرائک دیکھی اساتذہ کی کہ انہوں نے احتجاج، تنخواہوں کے لیے تو احتجاج ہوتے ہیں قسم قسم کے، لیکن قرآن فہمی کو نصاب کا حصہ بنانے کے لیے کبھی احتجاج نہیں ہوا، اور نہ آئندہ یعنی مستقبل قریب میں بھی نہیں ہوگا. یہ ہم سب پیسوں کے دلدادہ ہیں، اور بس سارا پیسوں کا چکر ہے. سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والطور. کوہ طور کی قسم. وکتاب مسطور.
اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے فی رق منشور کشادہ اوراق میں، والبیت المعمور اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے دریا کی، ان عذاب ربک لواقع کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما له من دافع اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم